السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ڈیبیٹ ورسز ڈائلاگ۔ دیکھیے، جب سے میں جو ہوں تھوڑا سا اسلام میں انٹرسٹ رکھنے لگا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے انسپائر تھا، تو وہاں سے سفر سٹارٹ کیا تو ایک چیز پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے قرآن کی آیت یوزولی کوٹ کی جاتی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک الحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بہ احسن، کہ آپ جو ہے اللہ کو بلاؤ اچھے واعظ کے ساتھ، اچھے نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مجادلہ کرو احسن طریقے سے۔ اس سے پتہ چلا ہمیں شروع میں کہ ڈیبیٹ جو ہے اسلام میں ہونا چاہیے۔ ڈیبیٹ سے ہی جو ہے جیت ہار ہوتی ہے، ڈیبیٹ سے ہی جو ہے مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے میں ڈیبیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہوں یا پھر ڈیبیٹ دیکھنا سٹارٹ کیا ہوں، ایک چیز دھیرے دھیرے یہ چیز ریئلائز ہوا کہ آج کے ڈیٹ پہ جو ہے ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا، وہ بیسکلی اللہ کی طرف بلانے کی طرف نہیں ہے، وہ ایکچولی ہمارے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور یہ ہر کوئی کر رہا ہے۔ ہر کوئی جو ہے ڈیبیٹر بن رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو چیلنج کر رہا ہے، اور مقصد جو ہے وہ علم حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد جو ہے وہ سچائی کی طرف جانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ کس طرح سے میں سامنے والے کی بات کو غلط ثابت کروں، کس طرح سے اس کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں۔ اور ایک گدھ کی طرح ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ گدھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا جو ہے مرے تو کب مرے اور میں کب کھاؤں۔ لیکن یہ چیز اس آیت میں تو یہ چیز نہیں دیا گیا ہے نا کہ آپ جو ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کلچر ہے، ڈیبیٹ کلچر، یہ اپنے آپ میں ایک ٹاکسک کلچر بن گیا ہے، پروپیگنڈسٹ کلچر بن گیا ہے، جو کہ دوسروں کو جب تک انسلٹ نہیں کرتا، دوسروں کو جب تک ہیوملیٹ نہیں کرتا، اور وہ بھی اسلام کے نام پہ، وہ بھی دین کے نام پہ، اور سامنے والا یہ بولتا رہتا ہے کہ بھائی میں تو ایک طرح سے دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، اور میں تو کبھی بھی اسی کے فائدے کے لیے اس کو انسلٹ کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک چیز پتہ چل جاتا ہے کہ ایک چیز ہمیشہ طے رہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ڈیبیٹ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ سو کالڈ دعوت کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ ازیوم کر کے چلتا ہے کہ میں تو ہدایت ہوں اور میں تو حق پر ہوں، اور سامنے والا جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اسی لیے یہ والا اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ سنیے گا کہ بہت سارے ریلیجیس لوگوں سے آپ یہ اسٹیٹمنٹ آپ سن چکے ہوں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وہ اس طرح سے بولتا ہے، وہ تو بظاہر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی چنتا کرتا ہے، لیکن ایکچولی وہ چنتا نہیں کرتا ہے۔ ایکچولی وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں تو ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت کی ضرورت ایکچولی آپ کو ہے۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے ریلیجیس لوگ کا کہ ان لوگ کے اندر ایک سپیورٹی کمپلیکس آ گیا ہے۔ ابھی کیسر احمد راجہ صاحب اور سائل ادیم صاحب کے حساب سے تو مسلمانوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے، لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو سپیریورٹی کمپلیکس ہے، اور وہ ایک ڈیلیوژن میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ڈیلیوژن کا ببل جتنا جلدی پھٹے اتنا ہی اچھا ان لوگوں کے لیے، تبھی وہ ترقی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیبیٹ اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کے بیچ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ جو ہے دوسروں کو ہرانے کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور سامنے والا اپنی بات نہ بول پائے، اس پہ بہت فوکس ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنی بات کو کمپلیٹ نہ کر پائے، پورا انٹرپشن ہو۔ جو ٹائم ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے نا، اس میں بھی پوری بات آ نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے آپ دیکھیے گا، اس میں بھی شکلیں بگاڑی رہتی ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، اب 2 منٹ میں آپ کو جو ہے اپنا مقدمہ بتانا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے 2 منٹ میں سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اور سامنے والا تو بیٹھا ہی نہیں ہے آپ کا مقدمہ کو سمجھنے کے لیے۔ سامنے والا تو بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے مقدمے میں غلطی نکالنا ہے۔ اب وہ جیسے تیسے وہ غلطی نکالے گا، اس کو اس بات سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا، وہ آپ کی باتوں میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے ڈائلاگ کا۔ اب ڈائلاگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، جس طرح سے جو ہے
ایک کنورزیشن ہوتی ہے. کنورزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کنورزیشن میں جو ہے آپ یہ سوچ کے نہیں بیٹھتے ہو کہ مجھے سامنے والے کو ہرانا ہے، نہ ہی آپ یہ سوچ کے بیٹھتے ہو کہ میں جو ہوں اس کو قائل کر دوں گا. انٹینشن جو ہے وہ قائل کرنے کی نہیں رہتی ہے، دوسروں کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنونس کرنے کا نہیں رہتا. انٹینشن یہ رہتا ہے کہ میں اپنی بات اپنا پرسپیکٹیو دے دوں، سامنے والا اپنی پرسپیکٹیو دے دے، اور دونوں پرسپیکٹیو ایک کنورزیشن میں جمع ہو جائے. تو جو ایک دونوں پرسپیکٹیو اگر ایک کنورسیشن میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ ایک سمجھ لو ایک ٹریجر بن جاتا ہے، ایک خزانہ بن جاتا ہے. اس کی بہت اچھی مثال اگر مجھے یاد آ رہی ہے تو وہ علامہ جاوید احمد گامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو ڈسکشن ہے آن لائن اویلیبل ہے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسکشن اور ڈائلاگ کا ایک کلاسیکل نمونہ ہے. میں ابھی اس چیز پہ بحث نہیں کر رہا ہے کہ کس کے آرگیومنٹ اسٹرانگ تھے. اس میں مجھے تو ظاہر سی بات ہے گامدی صاحب کے آرگیومنٹ اسٹرانگ لگتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کو اگر ڈاکٹر اسرار احمد کے بھی آرگیومنٹ اسٹرانگ رکھتے ہیں تو پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں نے کس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو بولنے کی اجازت دی ہے، کوئی جو ہے تان اور تشنیع نہیں ہوئی ہے. ایک ڈسکشن کی کلاسیکل مثال جو ہے نا وہ ڈاکٹر اسرار احمد اور گامدی صاحب کی ہے کہ دونوں اپنا اپنا پرسپیکٹیو رکھ رہے، کوئی جھگڑا نہیں لڑ رہا. جب کوئی ٹائمنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، جب سامنے والا یہ جواب دے رہا ہے تو باقاعدہ سنا جا رہا ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی جو ہے پوائنٹ آف ویو ایک دم متعین ہو جا رہی ہے، اور علامہ گامدی صاحب کی بھی جو ہے پوائنٹ آف ویو ایک دم متعین ہو جا رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیبیٹ میں یا ڈائلاگ کی ہسٹری میں سب سے کلاسیکل ایگزامپل کی دو جید علماء اس دین کے کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اس سے بہتر مثال میں ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ فالو کرو گے، جب کی دو پرسپیکٹیو کو ایک کنورسیشن میں جمع. اور کنورسیشن ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کنورسیشن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والا کا پرسپیکٹیو سنیں اور سامنے والا ہمارا پرسپیکٹیو. اس میں کوئی جلدی نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ میں بہت جلدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی جلدی کوئی چیز کرنے کی کوشش انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ سامنے والا کو فائٹ اور فلائٹ کے جو ہے سچویشن میں جو ہے ڈال دیا جائے. یا تو آپ فائٹ کرو میرے سے یا تو آپ فلائٹ کرو. دونوں جو ہے ایک ٹاکسک سچویشن ہے، کیونکہ اگر آپ فائٹ بھی کرو گے تو سامنے والا کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہو. اس کی بات کو زیادہ اسٹرا مین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈیبیٹ میں اسٹرا میننگ از ویری کامن، از ایکچولی دا مین تھیم آف ڈیبیٹ، کہ سامنے والے کی بات کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جائے. ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیل مین ہوتا ہے. آپ سامنے والے کے آرگیومنٹ کو اس طرح سے پیش کرتے ہو کہ سامنے والا بھی یہ بولتا ہے کہ ہاں میرا کہنے کا یہی مطلب ہے، اور اس سے اچھا میں جو ہے اپنا بات کو نہیں بیان کر سکتا جتنے اچھا جو ہے میرا اپوننٹ نے میری بات کو بیان کر دیا. تو اسٹیل میننگ اور اسٹرا میننگ بھی جو ہے یہ ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے ہمیں ڈائلاگ کے اوپر دھیان دینا چاہیے. ڈیبیٹس اگر مجبوری ہو تبھی کرنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے آپ کسی سے انگیج کرنا نہیں چاہتے تو ایک سچویشن آ جاتا ہے کہ یہ بھاگ گیا. تو کبھی کبھار جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جو ادعو الی سبیل ربک الحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلوا بہ احسن جو ہے باللتی احسن جو ہے اس کا صحیح تشریح یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے ڈائلاگ کیجیے گا، اپنے پرسپیکٹیو کو ایکسچینج کیجیے گا، آرام سے بات کیجیے گا، دوسروں کو قائل کرنے کا جو ہے یہ نہیں رکھیے گا. دو پرسپیکٹیو جب ایک کنورسیشن میں جمع ہو جاتا ہے تو ایک ٹریجر بن جاتا ہے. اور ڈیبیٹ بھی کیا ہے؟ سامنے والوں کی باتوں کو آپ ڈسٹارٹ کر جائیے گا، ٹروتھ کا ایک ڈسٹارٹیڈ ورژن آپ کو ملے گا. تو آپ کو خود چوز کرنا ہے کہ آپ کو ٹروتھ کا جو ہے بیسٹ ورژن چاہیے یا ٹروتھ کا جو ہے ڈسٹارٹیڈ ورژن چاہیے.